وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 114۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود واحد بنانے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور ہم کو ان مجرموں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، سو آج نہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سو کاش ہمیں ایک بار دنیا میں پلٹنا نصیب ہو جاتا تو ہم مومن ہو جاتے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس واقعے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ، جب ان سے ان کے قومی بھائی نوح علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف سب جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، وہ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی معاشرے کے انتہائی نچلے اور حقیر طبقات کے لوگ کر رہے ہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام نے فرمایا، میرے علم کو ان کے پیشہ ورانہ کاموں سے کیا سروکار۔
ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون. ان کا حساب تو صرف میرے رب ہی کے ذمے ہے. کاش تم سمجھتے کہ حقیقی عزت و ذلت کیا ہے. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 114. نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. سامعین کرام، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کے پیروکار تو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، کم حیثیت کے لوگ ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ یعنی آپ پہ کیسے ایمان لائیں؟ آپ کی جو مجلس ہے وہ تو معاشرے کی کم حیثیت لوگوں سے بھری ہوئی ہے، تو مشکل ہے یہ. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو گزشتہ جو سبق میں کہ وما علمی بما یعملون، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں دنیا میں، کہ کیا کام ہے. کوئی لوہاری کرتا ہے، کوئی اینٹیں اٹھاتا ہے، گارا بناتا ہے، اور یعنی یہ ایسے وہ ہم کہتے ہیں نا کمینے. کمی ایک بہت برا لفظ ہے، یعنی جو ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہے کمینہ، یعنی نچلی ذات. یہ ذات پات کی تفریق تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسی نہیں لگائی ہے کہ یہ کوئی اعلیٰ ذات کا ہے. انسان تو سبھی اللہ تعالیٰ کے بندے، اور سب کوئی ایک ہی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور خاص طور تو یعنی ہم یہ چیز جو ہے نا سامعین کرام، ہمارے معاشرے میں بھی اگر آپ محسوس کریں. میرے سامنے ایک بندہ آیا کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ کہیں دینا تھا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یار میں وہاں رشتہ کر رہا ہوں اور وہ لوگ تو ایسے کمی لوگ ہیں، کمی مطلب کام ایسے کام کرتے ہیں نا. ہم ایک ذہنیت ہے جو نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی. کمینہ ہم کہتے ہیں نا، ابھی کمینہ ہے، یہ تیلی ہے، اور یہ وہ مٹی کے برتن بناتا ہے، یا اس طرح کمہار ہے، یا چمار ہے، یا فلانا ہے، اس طرح. تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ذہنیت ختم ہو جانی چاہیے. بہرحال جہالت کی وجہ سے ہم لوگ بھی یعنی بعض لوگ ہمیں اپنے آپ کو اشرافیہ سمجھتے ہیں، اونچے طبقے کے. عام طور پہ آپ دیکھیں مسجدوں میں اشرافیہ عام طور پہ نہیں آتا، اللہ ماشاءاللہ وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو پروٹوکول والے ہیں، وہ آپ کی مسجدوں میں تھوڑی آتے ہیں. یہ وہی تصور ہے سامنے کا. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی وہ کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی ان کو بھی یہ کہا گیا تھا، تو حضور نے بھی پھر سختی سے انکار کر دیا کہ میں تو ان کو نکالنے والا نہیں ہے، جس طرح نوح علیہ السلام نے کہا ہے مانا بطارد المؤمنین. آج کا جو سبق ہے کہ میں تو ان مومنوں کو، یہ تو مومن ہے، میں ان کو اپنی محفل سے ہٹانے والا تو نہیں ہوں، ان کو جھڑکنے والا تو نہیں ہوں. تو نوح علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ بھئی ان کو میں نکالنے کے لیے تیار نہیں اپنی محفل سے. میری حیثیت ان انا الا نذیر مبین، میری حیثیت تو ڈرانے والے کی ہے صاف صاف. یعنی میں تو تمہیں ڈرانے والا ہوں، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی میری بات مانے یا نہ مانے. میری ڈیوٹی تو تبلیغ کی ہے، اور بس میری یہ حیثیت ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں جو چاہے. وہ اس میں ہے نا الا ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. میری حیثیت تو یہ تو ایک نصیحت ہے. ان ھذہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اپنا لے، جس کا جی چاہے نہ بنائے. میں تو تمہیں بس ایک پیغام پہنچانے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں، باقی تو تمہاری مرضی ہے. خیر، نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا لئن لم تنتہ یا نوح، اے نوح اگر تم باز نہ آئے اپنی اس تبلیغ سے، لتکونن من المرجومین، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، یعنی تمہیں مار دیں گے. تو اب دیکھیں، تھوڑا سا آپ احساس کریں، سوچیں
کہ پیغمبر ہے، ان کو بھلائی کی طرف دعوت دے رہا ہے، ان کی بھلائی چاہ رہا ہے، ان کو نصیحت کر رہا ہے، ان کا بھلا چاہ رہا ہے، ان کو جنت لے جانا چاہ رہا ہے، ان کو دوزخ سے نکالنا چاہ رہا ہے. یہ عام طور پہ مبلغ کی آج بھی یہی حیثیت ہے سامعین اکرام کہ وہ دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف اور غیر اللہ کی پرستش سے روکنے والے ہیں. اس کے غیر اللہ کی پرستش کے نتیجے میں جو عذاب ان پہ واقع ہونے والا ہے اس سے بچانے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، خیرخواہی کرنے والے ہیں. آج بھی وہی لوگ ہیں. لیکن ان کا تو یعنی دیکھیں آپ کی کوئی خیرخواہی چاہے، مثال کے ایک میں مثال دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، آپ عیالدار ہیں، میاں بیوی ہے، چار بچے ہیں، 5 بچے ہیں، جو بھی ہیں. آپ کے پاس کرائے کے گھر میں ہر سال تقریباً آپ کو گھر بدلنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو اچھا کرایہ دار مل جاتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ چاہتے بھی ہیں، آپ کچھ کام بھی کر رہے ہیں، پیسے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنا گھر بنا لیں اور اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں. پھر ان حالات میں آپ کے پاس آپ کا ایک خیرخواہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی تمہارے پاس گھر نہیں ہے، میں تمہیں رہنے کے لیے گھر دے رہا ہوں جس کے میں تم سے کوئی پیسے نہیں لوں گا. تو آپ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ سمجھیں اس بات، آپ اس کی مخالفت شروع کر دیتے کہ بھئی یہ کون ہوتا ہے مجھے گھر دینے والا، اور اس کا کیا کام ہے، اس سے میرا کیا تعلق ہے جو مجھے یہ گھر دے رہے. تو آپ اس کی مخالفت، وہ کہتے ہیں نہیں بھئی لے لو گھر، تمہیں ضرورت ہے، تمہیں چاہیے، تم ہر سال تم تکلیف میں، تم اپنے گھر والوں کو ہر سال ادھر ادھر لے جاتے ہو، لے لو، تمہیں گھر کی ضرورت ہے، میرے پاس ہے گھر، میں تمہیں دے رہا ہوں، کوئی پیسے نہیں لے رہا. تو وہ مخالفت پہ اڑا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے بھئی مجھے گھر دینے والا. اس طرف یعنی آپ گھر کے طلبگار بھی ہیں، ادھر آپ مخالفت بھی کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہر انسان جو ہے سامعین اکرام، تھوڑی سی یہ بات توجہ سے سنیں. ہم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں. کامیابی زندگی میں ایک اچھی زندگی جو ہے وہ تقوی والوں کو ملتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اچھی زندگی، پرسکون زندگی اور پر اطمینان زندگی صرف اہل تقوی کو ملتی ہے، جو اللہ والے ہیں ان کو ملتی ہے. اب آپ اچھی زندگی کے طالب ہیں، آپ کی نظر میں کوئی اور معیار ہے اچھی زندگی کا کہ بہت پیسے ہوں، یہ وہ، بہرحال وہ تو آپ کی نظر میں ہے نا. لیکن حقیقت میں اچھی زندگی تو یہی ہے کہ آپ ایک پرسکون زندگی گزاریں، ایک خوشحال زندگی گزاریں. اب ایک شخص آپ کو آتا ہے، آپ کو طریقہ بتاتا ہے، آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف تم رجوع کر لو اور اپنے معاملات کو درست کر لو، اللہ کو اپنا معبود و مقصود و مطلوب بنا لو، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی، خوشحال ہو جائے گی. آپ پتھر ہاتھ میں لے کے اس کو مارنے لگتے ہیں. یہ کون ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھئی تمہیں میں ایک پرسکون زندگی کی خوشخبری دے رہا ہوں. آپ کو میں نے بتایا تفصیل بار. تو آپ کہتے ہیں نہیں، تم تو مجھے جھوٹے لگتے ہو. پھر آپ اس کو جھٹلا دیتے ہیں. یہ تقریباً مثال ہے سامعین اکرام. اصل میں نے آپ کو تھوڑے ایک واقعے سے، مثال سے آپ کو بتایا ہے. تو یہ تقریباً یعنی آپ دیکھیں نا کہ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. یعنی اس جملے کی آپ شفافیت کو دیکھیں کہ پیغمبر کو سنسار کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. پیغمبر کو سنسار کرنے کی دھمکی دے رہے. وہ پیغمبر جو ان کو راہ نجات کی طرف بلا رہا ہے، وہ پیغمبر جو انہیں دنیا میں خوشحالی دینا چاہتا ہے، جو اسے دنیا میں آخرت نجات کی طرف بلا رہا ہے، جنت کی طرف بلا رہا ہے، اس کا راستہ بتا رہا ہے، اس کو یہ جملہ کہا جا رہا ہے.
قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ یہ ایک سامعین اکرام تقریباً اسی سے لگا کھاتا ہوا ہمارا اپنے رسول سے رویہ ہے کہ اے رسول اپنے زبان حال سے کم کر، اے رسول جس طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں ہم وہ نہیں مانتے، اس منزل کو ہم منزل بنانے کے لیے تیار ہی نہیں، اللہ کو ہم اپنا معبود حقیقی بنانے کے لیے تیار نہیں، زبان حال سے ہم کہہ رہے ہمیں تو یہ دنیا محبوب ہے اور اسی کو ہم چاہتے ہیں، ہم آپ کا اسوہ حسنہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسوہ حسنہ کو سب سے اچھا کہا ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، لیکن ہم نہیں مانتے۔ تو یہ تقریباً یہ صورتحال ہے سامعین کرام، اپنے اعمال سے ہم رسالت پیغام نبوی کو جھٹلا رہے ہیں، اس پہ چلنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ بہرحال یہی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ قوم نوح تھی جو ایک وکری قوم تھی، وہ خصوصیات ہم میں بھی موجود ہیں۔ قال رب ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا۔ اب یہی جملہ ہمارے رسول جو ہیں، قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول قیامت کے دن شکوہ کریں گے اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو تو چھوڑ دیا تھا، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو ہم نے تکذیب رسول کے ہم مرتکب ہیں سامعین کرام، پیغام رسالت کے ہم کو جھٹلانے کے ہم مرتکب ہیں۔ اگر آپ سوچیں پیغام رسالت کیا ہے، اللہ کی طرف رخ پھیر لو، اللہ ہی کو اپنا معبود و مقصود تسلیم کر لو اور اللہ کے راستے پر چلو، یہ پیغام رسالت ہے۔ لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو اپنی مائی لائف اور مائی سٹائل، ہماری اپنی مرضی ہے۔ یہ تمام لوگ جو ہیں سامعین کرام، یہ تمام ادارے، خاص طور پہ آپ دیکھیں میڈیا، یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، ہم تو یہ کاروبار ہے، ہم ننگی لڑکیوں کو دکھائیں گے اور پیسے کمائیں گے، ہم لاحاصل گفتگو میں قوم کا وقت ضائع کریں گے اور پیسے کمائیں گے، یعنی نان ایشوز میں ہم اپنا وقت گزارتے رہیں گے۔ یہ کھانا پکانے کا پروگرام ہے اور یہ جو ہے مذاکروں کا پروگرام ہے، یہ ڈراموں کا پروگرام ہے اور یہ موسیقی کا پروگرام ہے، اور موسیقی جو ہے روحانی غذا ہے۔ لعنت ہے تم پہ جو تم ایسی بات کہتے ہو کہ موسیقی کو روح کی غذا کی، روح کی غذا تو اللہ کی یاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو کیوں تم نے موسیقی کو ذکر اللہ سے ملا دیا ہے؟ یہ سمجھ الٹی ہو جاتی ہے نا سامعین کرام، آپ ذرا محسوس کریں، سمجھ الٹی ہو جاتی ہے تو پھر نیکی برائی معلوم ہوتی ہے، برائی اچھائی معلوم ہوتی ہے۔ موسیقی روح کی غذا ہے، اللہ کی پناہ، روح کی غذا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کا مقصود و مطلوب نفسانی زندگی ہو تو پھر تو آپ کو موسیقی سے سرور ملے گا، پھر تو موسیقی سے آپ کے نفس کو چین ملے گا، روح کو تو آپ نے ضائع کر دیا، ختم کر دیا۔ بہرحال تو یہ قال رب ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا۔ اب یہ جملہ جو ہے سامعین کرام، یہ آخری رپورٹ ہوتی ہے۔ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس پہ تھوڑی سی میں بات کروں گا۔ ففتح بیننا، تو آپ فیصلہ کر دیں، ففتح فیصلہ کر دیں، بینی میرے درمیان، و بینہم ان کے درمیان، فتح کوئی فیصلہ، ونجنی اور مجھے نجات دے دیں، ومن معی من المؤمنین میرے ساتھ جو مومن ہیں ان کو بھی ان سے نجات دے دیں۔ فانجیناہ، بس ہم نے ان کو نجات دے دی۔ یہ ایک قسم کی آخری رپورٹ ہوتی ہے پیغمبر کی۔ ظاہر ہے پیغمبر کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے
وہ کام کرتا رہتا ہے. تقریباً 650 سال نوح علیہ السلام نے 600-650 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور اس کے نتیجے میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ رپورٹ پیش کی کہ یہ اب ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ رپورٹ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بعد کہ یا نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا یعملون. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا. پھر انہوں نے یہ دعا کی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو نے جو بد دعا جو کی تھی کہ انک رب انک آتیت فرعون وقومہ وملؤہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی قلوبہم واشدد علی قلوبہم علی وجوہہم واشدد علی قلوب فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، او کما قال. اس طرح آیت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کو غرق کر دے، ان کے مال کو اور ان کے سب کچھ تم آپ ہٹا دیں. تو پھر اور یہ میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیغمبر اپنے تئیں کوئی بد دعا نہیں کرتے، وہ تو رحمت ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ بس ان کا اب کام ختم ہے، اب یہ انہم مغرقون، اب یہ غرق ہوں گے، تو پھر یعنی وہ اسباب کے لحاظ سے بھی وہ اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں جو آپ سن رہے ہیں کہ قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین. تو فانجیناہ، ہم نے ان کو نجات دے دی، ومن معہ فی الفلک المشحون، اور جو اس کے ساتھ تھے بھری ہوئی کشتی میں. فلک المشحون بھری ہوئی کشتی میں. ثم اغرقنا بعد الباقین، اس کے بعد ہم نے غرق کر دیا بعد باقی لوگوں کو. ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نشانی کیا ہے سامنے کرام رسول. دیکھیں یہ ہماری کچھ ایسی ذہنیت بن گئی ہے سامنے کرام کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب وہ عذاب نہیں آتے جو پہلے قوموں پہ آتے تھے نا، اب وہ عذاب نہیں آتے. یہ ذہنیت ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قوانین قیامت تک وہی رہیں گے جو ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوتا. قانون خداوندی یہ ہے کہ جو بھی نبی کی دعوت کو جھٹلائے گا قولاً یا عملاً، یہ میں نوح علیہ السلام کی قوم نے تو قولاً جھٹلا دیا، ہم نے عملاً جھٹلایا ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں سامنے کرام. ہمارے دل بھی اوندھے ہو گئے. یہ زیادہ سخت عذاب ہے، یہ زیادہ سخت عذاب ہے کہ دل کا اندھا ہو جانا. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. دل اندھا ہو گیا. آج دیکھیں نا، من حیث القوم ہم ایک اندھی قوم ہیں، ہمارے دل اندھے ہو گئے، کوئی احساس ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے، ان کے پیغام کا ہمیں کوئی احساس ہے نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت ہے نہیں ہے. زبانی طور پہ تو آپ کہتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن عملی طور پہ ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. یعنی سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ہم اس پر کچھ پریشانی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کو میں کہتا ہوں کہ یہ تمام پیغمبروں کی قوموں میں جو برائیاں تھیں وہ آج من حیث القوم ہم میں موجود ہیں سامنے کرام. اصل تو دیکھیں، اصل میں آپ کو بات بتاؤں، اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ آپ رب کو مقصود بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، رب پر حقیقی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. گزشتہ قوموں نے کیا کیا کہ اور پیغمبر کی دعوت کیا ہوتی ہے کہ رب پر ایمان لے آؤ، میری اطاعت کرو. ہمارے رسول کی بھی ہمیں یہ دعوت ہے کہ رب پر صحیح ایمان لے آؤ، اس کو اپنا مقصود بنا لو، رب کی طرف چلو، اس کی طرف رخ سیدھا کر لو. فاستقیموا الیہ واستغفروا. لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں.
اب ہمارے دل اوندے ہو چکے ہیں، ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، من حیث القوم بات کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ، دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر دل ہیں، سود کا لین دین جاری ہے معاشرے میں، ہمارے کان پہ جو نہیں ڈینگتی، یہ بے مقصدیت، عریانیت، فحاشی اور یہ ساری معاشرے میں ہے، ہم تو اس پہ خوشی کے ڈنکے بجا رہے ہیں سامنے کرام۔ یہ سامنے کرام اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، وہ ایک من حیث القوم غرق کر دی جاتی تھی، وہ صرف طریقہ بدل گیا ہے، اب تو آپ کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے سامنے کا، آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ کوئی اللہ کو مقصود، محبوب و مطلوب بنانے کے لیے تیاری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ بہرحال تو یہ آپ دیکھیں اس میں نشانی ہے، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ میں تلاوت کرتا ہوں صاحب کرام، آپ میرے ساتھ ترجمہ آج سنا دیں کیونکہ ٹائم کم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں اپنے پاس سے ہٹانے والا نہیں ہوں مومنوں کو، ان انا الا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح اگر تم باز نہ آئے، یا لتکونن من المرجومین، تو تم ہو جاؤ گے سنسار شدہ لوگوں میں سے، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ قال رب ان قومی کذبون، انہوں نے کہا میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، آپ میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ ونجنی ومن معی من المؤمنین، مجھے اور میرے ساتھ جو مومن ہیں ان کو نجات دے دیجئے، ان سے نجات دے دیجئے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ہم نے ان کو نجات دے دی جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بھری ہوئی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، پھر غرق کر دیا ان کے بعد والے لوگوں کو۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب غالب، زبردست اور مہربان ہے۔ ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وما أنا بطارد المؤمنين And I am not about to drive away the believers. إن أنا إلا نذير مبين I am only a clear warner. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. They said, if you do not refrain, O Noah, you will be stoned. قال رب إن قومي كذبون. He said, my Lord, my people have denied me. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. So judge between me and them decisively, and deliver me and the believers who are with me. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. So we delivered him and those with him in the laden ark. ثم أغرقنا بعد الباقين. Then we drowned the rest. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. In that is a sign, but most of them are not believers. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Your Lord is the Almighty, the Merciful. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔